ابھی قاری صاحب نے نماز پڑھائی، سورہ یوسف ہی پڑھ دی، مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ یہی سورہ یوسف قید میں ہماری بہترین ساتھی تھی، ہم تفسیر کرتے تو اسی کی، پڑھتے تو سورہ یوسف کو۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر بڑی عجیب تسلی ملتی، یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عجیب و غریب راز بیان کیا۔ جو قاری صاحب نے پڑھا، سگے تو نہیں، باپ کی طرف سے تو سگے، ماں کی طرف سے سوتیلے بھائیوں نے ہی اپنے بھائی کو جو ابھی بچہ ہے 12-13 سال کی اس کی عمر ہے، اسی کنویں کے اندر ڈال دی۔ کیا بیتی ہوگی یوسف علیہ السلام پر؟ جنگل کا سناٹا، خوفناک جنگل، کنواں، رات کے اندھیرے، سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوائیں، کیا بیت رہی ہوگی؟ لیکن وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہوگا، اگر کیسے نکلوں گا، کون نکالے؟ اس سے ہم سوچتے کہ ہم کیسے نکلیں، دروازے کون کھولے گا؟ اسی طرح یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، اور پھر ایک قافلہ کہتا ہے کہ بھئی پانی بھر کے لاؤ، پیاس لگی ہے۔ ایک شخص جاتا ہے، ڈول ڈالتا ہے، یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ باہر نکل آتا ہے، تو پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اے ساتھیو، یہ دیکھو مبارک ہو تمہیں کہ غلام ہمیں مل گئے۔ بھائی بھی وہاں ڈھونڈتے پھر رہے، یہ بھی لکھا ہے بڑا معنی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ قافلے والے اب غلام کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں بچے بیچ دیے جاتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے چھپا لیا اس کو، وَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس کو سامان میں چھپا لیا، وَشَرَوْهُ، تو پھر اس کو بیچ دیا چند گنے چنے درہموں۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف ہے کون، نبی زادہ ہے، نبی کا بیٹا ہے، ایک نبی کا پوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا پرپوتا ہے، اور آگے چل کے نبی بننے والا۔ انہیں کیا پتا، وہ معمولی سا غلام، شراؤ بیچا اسے بخس دراہیم معدودہ، چند گھٹیا سکوں۔ اور یوسف علیہ السلام اب کنویں سے نکل گئے، بیچ دیا گیا، بیچ دیے گئے، اور پھر عزیز مصر کے یہاں محل میں پہنچے۔ دیکھیے یہاں یہ بھی آزمائش، محل میں دوسری آزمائش، محل کی ملکہ عزیز مصر کی بیوی، شیطان اس راستے سے داخل ہوا اور ان کو پھر حکام نے یہ سوچا، قرآن سورہ یوسف کہتی ہے، اب حکام نے یہ سوچا کہ ان کو جیل کے اندر رکھنا کچھ دنوں کے لیے ضروری ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ جس فتنے کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یہ جس چیز کی طرف مجھے عورتیں دعوت دے رہی ہیں، جس فتنے کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے۔ ادھر حکام یہ کہتے ہیں، ان پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگر ان کو اب جیل کے اندر نہیں رکھا گیا تو بہت بڑا ہنگامہ برپا ہو جائے گا اور فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا، یوسف علیہ السلام کی شخصیت داغدار ہو جائے گی، نہ جانے کیا کیا سوچا ہوگا، ان کو جیل میں رکھ دیا۔ کتنی حکمت ہے اللہ تبارک۔ لیکن جیل ایسا مقام ہے کہ وہ نبی ہو کر اتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہوئے بھی ان دو شخصوں سے جنہوں نے خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی رکھے ہوئے ہوں، پرندے اس کو کھا رہے ہیں، دوسرے نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دونوں تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، آپ نے تعبیر دے دی کہ تم میں سے جس نے دیکھا ہے کہ اس کے سر پر سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں وہ، اور دوسرے خواب کو بتایا کہ دونوں میں سے ایک تسولی پر چڑھا دیا جائے گا اور دوسرا بادشاہ کو پھر سے پانی پلانے لگے گا، تو جرم ثابت نہیں ہوگا اور بادشاہ کو شراب یا پانی پلا کر بری ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے حالانکہ یہ نہیں بتایا اس کو کہ تو چلا دیا جائے گا، یہ بھی بڑی مچھی گھبرا جاتا۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ بری ہوگا، جس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، شراب بنا رہا ہے،
اور جس کو پرندے کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ظاہر ہے سولی پہ چڑھے گا تو پرندے اس کا سر کھا جائیں گے۔ اس سے تو کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، جو شراب پلاتا بادشاہ کو یا بادشاہ کا ساتھی بنتا، اس سے کہا کہ بھائی بادشاہ سے ہمارا بھی ذکر کر دیں، بہت دن ہو گئے اب تک۔ علماء نے لکھا ہے تقریباً 7 سال ہو گئے تھے، 7 سال تقریباً ہو گئے تھے کہ اگر بادشاہ سے آپ جا کر کے کہہ دیں کہ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے بھولا دیا، بادشاہ ذکر ہی نہیں کر پایا، بھول گیا جا کر، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ قید میں کتنے لوگوں سے وعدہ کر کے آتا ہے، تم سے ملوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا، لیکن آزادی عجیب غریب چیز ہے، وہ اس چیزوں کو بھول جاتا ہے، وہ دوسری دنیا ہے اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نکالنا ہی مقصود تھا، تو پھر بادشاہ کو خواب دکھایا گیا اور اس کی تعبیر کسی نے نہیں بتائی۔ اب اس شخص کو یاد آتا ہے کہ وہ شخص تو خوابوں کی تعبیر کا معبر تھا اور بہترین تعبیر اس نے مجھ کو دی تھی کہ اس نے جیسے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے جیل میں انٹری کی اجازت دیں تو میں آپ کے خواب کی تعبیر لے کے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جاؤ بھائی، یہ تعبیر چاہیے، کیونکہ بادشاہ نے یہ دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں، یہ دبلی گائے موٹی گائےوں کو کھائے جا رہی ہیں، اور دیکھا تھا کہ 7 ہری بالیں ہیں اور 7 سوکھی بالیں ہیں، سوکھی بالیں ہری بالوں کو لپٹ گئی اور ان کو کھا کے ختم کر دیا۔ تعبیر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جو لوگ اس زمانے کے تھے انہوں نے کہا کہ ارے میاں یہ پریشان خواب ہیں آپ کے، کچھ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی دی اور تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دی، اور یہ کہا کہ تم پر 7 سال بہت اچھے فراوانی کے آئیں گے، خوب غلہ ہوگا، خوب پھلے گی پھولے گی تمہاری تجارت، لیکن اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ قحط کے آئیں گے۔ یہ اچھی تر و تازہ بالوں سے اشارہ ہے پہلے 7 سالوں کی طرف، موٹی تازی گایوں سے اشارہ ہے پہلے 7 سالوں کی طرف، اور وہ دبلی گایوں اور سوکھی بالوں سے اشارہ ہے ان 7 قحط کے سالوں کی طرف۔ لیکن میں تمہیں ایک تدبیر کے ساتھ میں بتا دے رہا ہوں کہ ان 7 سالوں میں جو غلہ ہو تو اسے بالوں ہی میں رکھ دینا، اسے کھانے کی ضرورت نہیں، اسے گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں رکھو گے تو کیڑا لگ جائے گا، لیکن بال اللہ نے ایسی بنائی ہے کیڑا اس میں گھس ہی نہیں سکتا، تو اس کو کہانا مت، ویسے ہی اٹھا کے رکھ دینا، صرف کھانے کے لیے جو تم اناج تمہیں چاہیے اتنا گہا لینا، اتنا نکال لینا اور باقی وہ رکھ دینا، تاکہ ان 7 سالوں میں کام آئے، کیونکہ اگر باہر رکھ دو گے تو سب تمہارے گھروں میں ختم ہو جائے گا، کیڑے لگ جائیں گے اس میں۔ پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد پھر آئے گا دور لوٹ کر بڑھ گیا، پھر 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کی فریادیں سنی جائیں گی اور لوگ خوب نچوڑیں گے۔ اس کی تدبیر بھی بتائی، تعبیر کے ساتھ تدبیر، تو بادشاہ تو اچھل گیا، اس نے کہا یہ کون شخص ہے بھائی، سے لے کے آؤ فوراً بلا کے میرے پاس۔ اب جب قاصد پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے بادشاہ سے جا کر کہو کہ بھائی مجھ پہ خواہ مجھے بے گناہ الزام جو لگا کر بھیجا تھا اس کا مسئلہ تو حل کر لو عورتوں سے، میں ایسے نہیں نکلوں گا جیل سے اس وقت تک جب تک مجھے برات کا پروانہ نہ ملے۔ پھر بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا بتائیے کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو بہت شریف امین پایا، اور آج زلیخا نے بھی کہہ دیا کہ میں ہی خطا کار تھی، میں نے ہی خیانت کی کوشش کی تھی، لیکن وہ شخص جو صحیح تھا۔ اب یوسف علیہ السلام باہر آئے اور پھر وہ وزیر خزانہ بنا دیے گئے۔ کہ ہم اتنی یہ صورت ہمارے لیے بڑی تسلی دیتی کہ اگر اللہ کا ایک اتنا بڑا پیغمبر زیادہ جیل کی سلاخوں میں رہ سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اگر یہی منتخب کیا ہے تو اس میں ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب اللہ کی طرف سے وقت آئے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب خود بخود مہیا فرمائے گا، کیونکہ وہ سب الاسباب وہی۔ اسی انتظار میں صبح گزری، اسی انتظار میں شام گزرے،